کیا سولوشنز ٹیکنالوجی سنجنٹا متعارف کرائیں گے فارمرس؟ آئی تھنک شیخ صاحب نے نا بڑا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ایک دو ریز کیے ہیں اور وہ ہماری اس وقت کی بڑی ضرورت کی ہے. فار ایگزامپل کہ ہماری جو سائل پریپریشن میں جو چیزیں ہیں انہوں نے ایک ذکر کیا کہ سائل ٹیسٹنگ ہم نہیں کرواتے. اب ہم فرٹیلائزر تو یوز کر رہے ہیں بٹ اس کی ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سی فرٹیلائزر کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے. تو پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے فارمر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سائل ٹیسٹنگ پہ نا تھوڑا سا اس میں تردد کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کے بھی ہیں اور کچھ پرائیویٹ کمپنیز بھی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا اس میں کوشش کی جائے تو وہ سال میں ایک دفعہ تو کہیں وہ چیک کروا ہی سکتے ہیں. اچھا, دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں شیخ صاحب نے بات کی کہ ہماری جو سائلز ہیں ان کی فرٹیلٹی چیلنج ہے بیکاز آف پی ایچ, اور اس کے اندر جو ہماری سائلز ہیں وہ زیادہ تر اب الکلائن نیچر میں چلے گئی ہیں کیونکہ ان کی پی ایچ ہائی ہے. تو ایسی سچویشن میں پھر کیا کیا جائے؟ اور پی ایچ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایچ آپ بہت, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیزیں آپ ان کو ڈالیں اور پی ایچ آپ کم کر لیں. یہ ایک پروسیس ہے لمبا جس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جتنی انٹینسو ایگریکلچر ہو رہی ہے کہ آپ زمین کو خالی چھوڑ سکیں, اس کے اندر گرین مینورنگ کریں اور اس کو تھوڑا روٹیشن میں ٹائم دیں. جو فرق صاحب نے بات کی کہ اسکیب کے حوالے سے بھی, تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز روٹیشن بھی ہے کہ آپ نیکسٹ ایئر اس لینڈ کے اوپر دوبارہ سے فصل نہ لے کے آئیں. بٹ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ ہمارے یہ چیز نہیں ہو سکتی, ہمیں اسی سوائل کے اوپر آنا ہے. تو یہاں جو سنجنٹا کے پاس ایک سولوشن ہے وہ میں اس کے اوپر میں سب کاشتکار دوستوں سے, بہت سارے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. اس کا پروڈکٹ کا نام ہے انرچ. اچھا, انرچ جو ہے نا یہ ایک ایسیڈک آپ کہہ لیں کہ ہیومک ایسڈ ہے اور یہ امپورٹڈ ہیومک ایسڈ ہے. اچھا, اس کا کام کیا ہے؟ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کیونکہ جنرلی یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہیومک ایسڈ ڈالیں تو اس سے وہ ہو جاتا ہے. اچھا, اس کا کام یہ ہے کہ یہ کوئی ایز سچ کوئی یہ فرٹیلائزر نہیں ہے یا کوئی نیوٹریشن نہیں ہے, بٹ یہ کرتا یہ ہے کہ جب آپ اس کو سوئنگ سے پہلے اس کو زمین کے اندر مکس کرتے ہیں تو یہ کام کرے گا کہ جو اس کو موئسچر ملتا رہے گا 2 مہینے تک, جب بھی پانی لگائیں گے تو ایک موئسچر اس کو ملے گا, تو اس موئسچر کی بنا پہ یہ ایکٹیو ہوتا ہے. اور جو آپ کا جو روٹ زون ہے اس روٹ زون کا جو ایکو سسٹم ہے نا اس کو تھوڑا نارملائز کر دے گا. اچھا, نارملائزیشن سے کیا ہوگا کہ ایک تو جو آپ نے ان پٹ ڈالی ہوئی ہے, اب دیکھیں نا شیخ صاحب اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ پوٹیٹو کے اندر کتنا زیادہ خرچ ہے فرٹیلائزر کا. فاسفورس فرٹیلائزرز ہیں, پھر دوسری ہیں آپ کی سلفر ہے, اور بہت سے, ایک تو وہ ہے جو ہم اوپر سے ڈال رہے ہیں, ایک جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہوئی ہیں جو ہمارے مائکرو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی پودے کے چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روٹ زون کا انوائرنمنٹ اس قابل ہو کہ وہ پودے کو اویلیبل ہونا شروع ہو جائے. تو انرچ میں آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شارٹ ٹرم کے اندر وہ 2 مہینے جو پہلے ہیں, یہ 40-50 دن, وہ پودے کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ اپنا روٹ زون ڈیولپ کر دیتا ہے اور اس کو جو بھی انپٹ ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم کسی حد تک یہ میٹیگیٹ کر سکتے ہیں تھرو دس. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ورائٹیز کے اوپر بات کی فرق صاحب نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوٹیٹو کراپ کے اندر نا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کچھ ایسی کراپس ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ کاٹن میں چلے جائیں تو وہاں ورائٹی وائز آپ کی اگرانومی سیٹ ہے, آپ اس میں تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کریں گے نا تو وہ آپ کو اس کا نقصان ہوگا. لیکن پوٹیٹو کے اندر اگر آپ جائیں نا تو جو بھی ورائٹیز لگی ہوئی ہیں بائی اینڈ لارج ایک ہی طرح کی پریکٹسز ہو رہی ہیں. تو ایک تو ہمیں ورائٹی کے اندر پریکٹسز کو بھی دیکھنا ہے, اور اس میں جو بھی جو ہمارے سیڈ کے جو لوگ ہیں میرے خیال ہے وہ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور ان کو اور زیادہ شاید اس طریقے سے دیکھنا ہوگا. لیکن جو ڈیزیز کے حوالے سے جو سائل بار ڈیزیز کی بات ہو رہی ہے, اور ایک اور چیز ہے کہ آپ سیڈ کیئر یوز کرتے ہیں, بیج کو دوائی لگاتے ہیں اس مقصد کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں نا تھوڑا سا کنسیپٹ چینج کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ سیڈ کو برائے دوائی لگانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. بہت سارے پروگریسو گروورس وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سیڈ کو جب آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں نا تو وہ ایکچولی آپ کو کیا کر رہا ہے کہ وہ تھوڑا آپ کے جو فزیولوجیکل پروسیس ہے نا اس کو ایفیشینٹ بھی کر رہا ہے. فار ایگزامپل سنجنٹا کے پاس ایک سیڈ ٹریٹمنٹ ہے وائبرنس پریمی, جو ہماری ایک نیو ٹیکنالوجی ہے, اور وہ پوٹیٹو کے سیڈ کو لگا کے آپ کاشت کرتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہو؟ اس سے نمبر 1 فائدہ تو یہ ہوگا آپ کو کہ اس سے جو آپ کے روٹ انہانسمنٹ ہے, کیونکہ جب روٹ فارمیشن ہوتی ہے تو وہ پہلے شروع ہو جاتی ہے, تو
تو روٹ انہانسمنٹ یہ جڑیں زیادہ بنیں گی. اچھا دوسرا امپیکٹ کیا آئے گا کہ جب جڑیں زیادہ بنیں گی تو پودا اوپر اس کی جو شوٹس ہیں وہ زیادہ نکلیں گی. الٹیمیٹلی اس کا جو اگلا امپیکٹ ہے نا وہ بڑا آبجیکٹیولی ہے, اور یہ فارمرس نے کو بھی ہم نے دکھایا بھی ہوا ہے فیلڈ کے اندر کہ جو آپ کے وہ اسٹولن ہے جس کے اوپر ٹیوبر بننا ہے کل کو, اس کو وہ آپ کو زیادہ لینتھی اور ہیلدی اسٹولن مل سکتے ہیں. اور لاسٹ ون یہ ہے کہ آپ کو ڈیزیز کے اگینسٹ اوبیسلی اسکیب ایک ایسا بیکٹیریل اسکیب کا ایک ایسا چیلنج ہے جو ہم ابھی تک نہیں اس کو ایڈریس کر پا رہے, لیکن اگر کوئی فنگل اسکیب ہے یا دوسری جو فنگل ڈیزیزز ہیں ان کو ہم اس کے تھرو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک اچھا آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں. تو اس کو میں اب ریلیٹ کر رہا ہوں, میری پہلے جو بات میں نے کی تھی کہ جو ابھی کلائمیٹ کے اوپر بھی بات ہوئی تھی کہ پھر ہمیں اپنے پودوں کو نا تھوڑا ایفیشینٹ بنانا تھرو دیز پریکٹسز. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن آپ اس ٹائم فریم کو کسی حد تک آپ آپٹیمائز کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں نارمل پریکٹس میں جائیں گے تو وہ پھر آپ کو نارملی رزلٹ آنا شروع ہوں گے. سو یہ دو چیزیں جو ابھی بات ہو رہی تھی سیڈ کے حوالے سے اور سوائل کے حوالے سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجنٹا کے پاس یہاں سولوشنز موجود ہیں انریچ کی شکل میں فار سوائل اور فار سیڈ کیئر وائبرنس پریمیم کی شکل میں. تو اس وقت آپ نے بڑا صحیح ٹائم پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں, تو میں اپنے گروورس کو بھی مخاطب ہوں کہ وہ اس وقت جب سوئنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ نیا سویرا پہ جائیں اور وہاں آپ کو پوری اس کی ٹیکنالوجی اور پوری گائیڈ لائن ملے گی کہ کیسے یوز کرنا ہے. تو وائبرنس پریمیم آپ لگائیں اور اس کے ریزلٹس کو انجوائے کریں.